حیدرآباد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 10 سال پہلے کانگریس کی مرکزی حکومت کے گناہوں کو کوئی نہیں بھول سکتا۔ ہر چند دن بعد ہزاروں کروڑ روپے کا ایک گھوٹالہ سامنے آتا تھا۔ ملک کے بڑے شہروں میں بم دھماکے ہوتے تھے۔ اس مرتبہ انڈیا اتحاد 5 سال میں 5 وزراء اعظم کا فارمولہ لے کر آیا ہے، اور یہ تصور کیجئے کہ اگر ان کو اقتدار مل گیا تو کیا ہوگا۔ اگر ہر سال ایک نیا وزیر اعظم آیا تو ملک کا کیا بہتر ہوگا۔ ایک آر تلنگانہ کو لوٹتا ہے، دوسرا آر دہلی میں وصول کرتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ کے ورنگل ضلع میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج عوام کے سامنے وکست ہندوستان اور وکست تلنگانہ کا خواب ہے۔ دنیا میں ہر جگہ عدم استحکام، بدامنی اور بحران ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا ملک کی کمان غلط ہاتھوں میں دی جا سکتی ہے؟ اسی لیے ملک کہہ رہا ہے کہ پھر ایک بار مودی سرکار۔ مودی نے کہا کہ تیسرے مرحلے کے انتخابات کے بعد 2 چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ پہلے NDA کے وجے رتھ کو تیز رفتاری سے آگے لے جا رہے ہیں، دوسرا کانگریس اپنی نشستوں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ مودی نے کہا کہ عوام کے جوش و خروش کو دیکھ کر آج وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ چوتھے مرحلے میں کانگریس کو اپنی سیٹیں تلاش کرنے کے لیے مائکروسکوپ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ شہزادے، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ میرا ملک ہم وطنوں کی جلد کے رنگ کی بنیاد پر بے عزتی برداشت نہیں کرے گا، اور مودی اسے کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ آج میں بہت غصے میں ہوں، اگر مجھے کوئی گالی دے تو میں کھا سکتا ہوں، لیکن شہزادے کے اس فلسفی نے اتنی بڑی گالی دی ہے کہ میرا غصہ بھرا ہے۔ سری نگر PDP صدر و سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ دفعہ 370 کی تنسیخ کے بعد سے جموں و کشمیر کے لوگوں کے حقوق چھیننے کی مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سال 2019 سے ہر روز نئے فرامین جاری کیے جا رہے ہیں۔ موصوف سابق وزیر اعلیٰ نے ان باتوں کا اظہار بدھ کے روز وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں ایک انتخابی ریلی کے حاشیے پر نامہ-نگاروں کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ سال 2019 سے ہر روز نئے فرامین جاری کیے جا رہے ہیں۔ دفعہ 370 کی تنسیخ کے بعد جموں و کشمیر کے لوگوں میں بے چینی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اثاثے اور وسائل چھینے جا رہے ہیں اور بجلی ہمیں مہنگی دی جا رہی ہے، جبکہ ملک میں بجلی کافی سستی بیچی جا رہی ہے۔ محبوبہ مفتی نے رواں لوک سبھا الیکشن کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا، یہ الیکشن اس لیے اہم ہے تاکہ لوگ دلی کو یہ پیغام دے سکیں کہ 2019 میں لیے گئے فیصلے ہمیں قابل قبول نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ PDP لوگوں کے دلوں میں بستی ہے۔ محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ لوگ جانتے ہیں کہ PDP نے کم عرصے میں جتنا کام کیا اتنا باقی پارٹیوں نے 50 برسوں تک اقتدار میں رہنے کے باوجود بھی نہیں کیا۔ واشنگٹن کئی امریکی سینیٹرز نے جرائم کی عالمی عدالت کے چیف پروسیکیوٹر کریم خان کو فلسطینیوں کی نسل کشی میں ملوث اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور دیگر حکام کے متوقع وارنٹ گرفتاری جاری کرنے پر دھمکی دے دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 12 ریپبلکن سینیٹرز کی جانب سے ICC کے چیف پروسیکیوٹر کریم خان کو لکھے گئے خط میں نیتن یاہو سمیت اسرائیلی حکام کے خلاف وارنٹ جاری کرنے کی صورت میں جرائم کی عالمی عدالت کے خلاف پابندیاں لگانے کی دھمکی دی ہے۔ ریپبلکن سینیٹرز کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ اگر عالمی عدالت نیتن یاہو یا دیگر اسرائیلی حکام کو غزہ کے معاملے میں ذمہ دار ٹھہراتی ہے تو یہ نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کی خود مختاری پر بھی حملہ تصور کیا جائے گا۔ امریکی سینیٹرز کی جانب سے لکھے گئے خط میں 12 ریپبلکن سینیٹرز کے دستخط بھی موجود ہیں۔ یاد رہے، عالمی عدالت انصاف میں غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت کی تحقیقات جاری ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 34,000 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ 78,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل عالمی برادری کی مخالفت کے باوجود رفح پر حملہ کر چکا ہے۔ عالمی برادری پہلے ہی اسرائیل کو رفح میں زمینی آپریشن کی صورت میں تباہ کن نتائج سے خبردار کر چکی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس قسم کی قیاس آرائیاں زیر گردش ہیں کہ جرائم کی عالمی عدالت نیتن یاہو سمیت اعلیٰ اسرائیلی حکام کے وارنٹ گرفتاری پر جاری کر سکتی ہے۔ فحش فلموں کی اداکارہ اسٹارمی ڈینیلز نے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جنسی تعلق کی عدالت میں تصدیق کر دی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جج نے ڈونلڈ ٹرمپ کے وکیل کی جانب سے عدالتی کارروائی بے بنیاد قرار دینے کی درخواست مسترد کر دی اور اداکارہ کو پورا واقعہ بتانے کی اجازت دی ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا الزام ہے کہ انہوں نے اسٹارمی ڈینیلز کو $130,000 دیے تھے کہ وہ جنسی تعلق پر خاموش رہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹارمی ڈینیلز سے جنسی تعلقات کی تردید کی ہے۔ ادھر اداکارہ نے عدالت میں تفصیلی بیان دے کر سب کو بھوچکا کر دیا ہے۔ اور اب آخر میں پیش ہے ایک دلچسپ خبر۔ برازیل میں ایک شہری سپرمین فلم کے ہیرو کلارک کینٹ نے اپنی مشابہت کی وجہ سے سوشل میڈیا پر کافی وائرل حاصل کر لیا ہے۔ میڈیا نیوز کے مطابق 36 سالہ
ملاورٹ نامی شہری اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہراسیہ میں چھٹیاں منانے آیا تھا اور اس دوران کسی اجنبی نے اس کی فوٹو اور ویڈیوز ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیں۔ لیونارڈو پیشے کے لحاظ سے انسانی حقوق کے وکیل ہیں اور کنونشن میں شریک تھے جب ایک اجنبی نے ان کی سپرمین فلم کے کردار کلارک، اصل نام کرسٹوفر، حیرت انگیز میں مواصلت دے کر حیران کر دیا۔ اس نے شہری نے خفیہ طور پر ان کے موبائل سے ویڈیو اور تصویریں لی، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہو گیا۔ ایک صارف نے تبصرہ کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا میں واقعی کلارک کو دیکھ رہا ہوں؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنی شہرت کا علم نہیں تھا کیونکہ اسے اس وقت تک سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ نہیں تھا، تاہم ہفتوں بعد انہوں نے اپنے دوستوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ آن لائن سیلیبریٹی بن گئے ہیں اور انہیں برازیل سپرمین کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔